بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے حماس کے حملوں کا آپ کو بتایا کہ وہ اسرائیل پر کس طرح ہوئے اور جتنی معلومات اب تک آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اب اسرائیلی رسپانس کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ صبح 6:30 بجے سے شروع ہونے والے حماس کے اس اٹیک کے جواب میں اسرائیل نے 9 بجے سے کچھ پہلے بھرپور جوابی وار شروع کر دیا۔ انہوں نے غضب میں شہری آبادی پر فائٹر جیٹس سے حملہ کر دیا اور زمین میں دھنس کر پھٹنے والے میزائل مارنا شروع کر دیے جن سے کہ بلڈنگز گرائی جاتی ہیں۔ حماس کے ٹھکانوں کا کہہ کر انہوں نے کئی رہائشی عمارتوں کو، ملٹی سٹوری بلڈنگز کو بالکل فلیٹ کر دیا، زمین پر گرا دیا، جس سے ایک ایک گھر کے کئی اور کسی گھر کے تو تمام کے تمام لوگ مارے گئے۔ آخری وقت تک غزہ میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں جو کہ ظاہر ہے ان کنفرم ہے، کاؤنٹنگ کے بغیر ہیں، ہسپتالوں کی طرف سے آئی ہیں، وہ 2500 سے کہیں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے 9 بجے کے قریب اسرائیل میں ٹی وی سے خطاب کیا اور کہا وی ایٹ وار، ہم حالت جنگ میں ہیں اور یہ جنگ ہم جیتیں گے، ہم بے رحم اور لمبی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں، ہم اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی لیکن ہم تیار ہیں۔ انہوں نے حماس فائٹرز کو خبردار کیا کہ جن اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے، اگر ان میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو اس کا حساب برابر کیا جائے گا۔ نتن یاہو غزہ میں تباہی کے مناظر کو جو کہ اسرائیلی فوج وہاں پر بم برسا رہی ہے اور وہاں بلڈنگز گر رہی ہیں، ان کو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر یعنی ٹویٹر پر شیئر بھی کر رہے ہیں کہ وکٹری کلیم کرنے کی طرح ان کو شیئر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ رائٹ ونگ کے وزیر اعظم ہیں، وہ یہ سب تو کریں گے۔ اسرائیل نے اپنی 3 لاکھ ریزرو فورس کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ اسرائیل میں فوجی سروس ہر 18 سال سے زیادہ عمر کے شہری کے لیے لازمی ہے، مینڈیٹری ہے۔ 32 مہینے کی ملٹری سروس مسٹ ہیں اور یہ مردوں کے لیے ہے اور 24 مہینوں کی خواتین کے لیے۔ اس سروس کے بعد بھی ہر جوان 40 سال کی عمر تک ریزرو فوج کا حصہ ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو 3 لاکھ کی ریزرو آرمی ہے کو اسرائیل نے تیار رہنے کا کہا ہے۔ یہ وہی ٹرینڈ سویلین آرمی ہے، مطلب ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل میں ہر 18 سے 40 سال کی عمر کا شخص بیسیکلی ایک ملٹری مین ہے، وہ فوجی ہے۔ پھر اسرائیل نے غزہ کے تمام شہریوں کو نکل جانے کا آرڈر بھی کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ بے رحم طریقے سے اٹیک کرے گا، بدلہ لے گا، وارننگ بھی نہیں دی جائے گی اور ایسا حال کیا جائے گا کہ اگلے 50 سال تک غزہ والے حماس والے بھول نہیں پائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمیں انسان نما جانوروں کا سامنا ہے اور اب ہم ان سے اسی طرح نپٹیں گے جیسے جانور سے نپٹا جاتا ہے۔ ان اعلانات کے بعد اسرائیل نے غزہ کا پانی، فوڈ، خوراک اور بجلی بند کر دی ہیں۔ فائٹر جیٹس کی بمباری بھی بہت شدت اختیار کر گئی ہے، پھر سمندر کی طرف سے بھی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ غزہ کے 22 لاکھ لوگ اس 41 کلومیٹر طویل جہنم یا جیل میں قید کر دیے گئے ہیں۔ وہاں نہ تو پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ پیسہ کہ باہر نکلنے کے لیے کہیں ادا کر سکیں اور نہ ہی زندہ رہنے کی کوئی امید وہاں پر اس وقت ہے۔ جو لوگ اندر بچے ہیں جانے کب کہاں سے اٹیک ہو جائیں۔ اس سب کرنے میں اسرائیل کے یہ پلان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاسٹیجز کو جو اسرائیل سے اغوا کر کے حماس والے غزہ میں لے گئے ہیں ان کو کیسے رہا کروانا ہے، اس بارے میں کوئی پلاننگ بظاہر تو ان کے سامنے نہیں ہے۔ بس اسرائیلی حکام نے یہ کہا ہے کہ جب تک انہیں ہاسٹیجز کی لوکیشنز کا علم نہیں ہوگا، حماس نہیں بتائے گی، وہ بلا تفریق غزہ میں ہر جگہ بمباری جاری رکھیں گے۔ اس پر غزہ سے حماس کا جواب آیا، وہ یہ کہ اگر شہری آبادیوں پر بغیر وارننگ اٹیک کیا گیا کہ لوگوں کو بلڈنگز خالی کرنے کا ایک موقع نہیں دیا گیا تو حماس والے مغویوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایسے بغیر اطلاع کے، بغیر وارننگ کے حملے کے بدلے میں اسرائیل کو ایک باڈی ملے گی، لیکن اسرائیل نے اس کا جواب دینے کی بجائے بے رحمانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایسے میں اسرائیل کا سب سے بڑا مددگار امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کھل کر ان کی حمایت میں بیان دے رہا ہے۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ایک زمانے میں سیٹلمنٹس کے خلاف بھی بیان دیتے رہے ہیں، انہوں نے نہ صرف اب یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے کرافٹ کیریئر اور اس کے ساتھ فائٹر جیٹس اور بوٹس بھی اس کی طرف روانہ کر دی ہیں۔ شکریہ۔